اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آداب اسلامی سبجیکٹ موضوع اخلاق، اس میں بات چل رہی تھی 12ویں درس میں انصاف کے بارے میں اور انصاف کی اہمیت کے بارے میں، انصاف کے مراحل بیان کیے کہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے نازک مرحلہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اور مرحلہ انصاف کے لیے جو معیار ہے، ملاک ہے، وہ کیا ہے؟ نفس، اپنا نفس ہے، اپنے آپ کو قرار دو۔ میزان کسی چیز کو قرار دینا انصاف کرتے وقت اپنے آپ کو، کہ اگر ہم ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، تو وہی دوسروں کے ساتھ بھی کروں۔ اب یہاں پر انصاف کے کچھ فائدے اور سماجی اور معاشرتی فائدے بیان کیے ہیں مولا کائنات کے ان اقوال میں، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعض اقوال میں جو بعض قول ہیں ان میں عدل و انصاف کے سماجی اور معاشرتی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، الانصاف یستدیم المحبہ۔ الانصاف یستدیم المحبہ، ٹھیک ہے جی الانصاف یستدیم المحبہ، انصاف کی بنا پر محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یستدیم دوام سے، ہمیشہ کا، محبت ہمیشہ رہتی ہے انصاف سے۔ آپ کہیں گے یہ تو الٹی بات ہو گئی، اتفاق سے اگر کوئی انصاف سے کام لے لیتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں لوگ۔ مولا کائنات کے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے؟ علی کو شدت عدالت نے قتل کر دیا، علی کو شدت عدالت نے، علی کی جو عدالت تھی نا اتنی موتی کو، اس عدالت کی وجہ سے دشمنی ہو گئی، اس لیے لوگوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے عدل و انصاف کی، ٹھیک ہے۔ جب مولا کائنات خلیفہ ظاہری حکومت ان کو ہاتھ میں ملی، آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ دیکھیے بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں جی۔ جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو آپ سے پہلے والے لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ بیت المال سے جو حقوق معین تھے نا، کہ شہریہ جسے کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے انگلش میں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسکالرشپ سمجھ لیجیے، ہاں، مثلا جو دی جاتی ہے لوگوں کو تو بیت المال سے دی جاتی تھی، تو اس میں بیت المال سے حق کیا تھا کہ سب جو مسلمان ہیں سب کو برابر دیا جائے، کسی کو کوئی برتری نہیں۔ تو پتہ ہے کیا کر رکھا تھا؟ کہ مروان میرا رشتہ دار ہے، اس کا دوسروں سے اتنا زیادہ دوسروں سے اتنا زیادہ کر رکھا تھا۔ اب یہ دیکھیے، مروان وہ شخص ہے کہ جس کو معاشرے اور سماج میں رہنے قابل بھی رسول نے نہیں سمجھا تھا، اسے شہر بدر کرا دیا تھا، معاشرے سے، شہر سے نکلوا دیا تھا اسے کہ شہر میں نہ آ جائے، اتنا خطرناک انسان تھا وہ، شہر سے۔ مروان کا نام سنا ہے؟ مروان ابن حکم، جی ہاں، سیریل میں بھی آتا ہے، زیارت عاشورہ میں بھی آتا ہے، آل مروان، یہ سب مروان کی نسل ہی۔ تو یہ مروان جو ہے رسول اکرم نے اپنے زمانے میں اتنا یہ خبیث اور ذلیل اور اتنا دشمن تھا کہ اسے شہر سے نکلوا دیا تھا، ورنہ بڑے بڑے منافق، بڑے بڑے کفار ایمان لا کر مسلمان ہو کر رہ رہے تھے وہاں، منافق بھی وہاں ایک سے ایک بڑا رہ رہا تھا ظاہری اسلام لا کے، کسی کو نہیں نکلوایا ایسے جلدی سے۔ لیکن یہ اتنا خطرناک تھا کہ رسول نے اس کو نکلوایا باقاعدہ۔ اور آپ جانتے ہیں تیسرے خلیفہ کے دور میں کیا ہوا؟ کیونکہ تیسرے خلیفہ کا یہ شاید بہنوئی یا کچھ ایسے رشتہ دار تھا، اس نے اسے باہر سے بلوایا، جہاں سے رہ رہا تھا یہ شہر سے باہر نکلوا دیا تھا جہاں، وہاں سے بلوا کے اسے مشک و عنبر کے دودھ میں پانی میں نہلوایا اسے، اور اس زمانے میں 80,000 دینار، 80,000 دینار سمجھ رہے ہیں، سونے کے سکہ ہوتا ہے ایک دینار، 80,000 دینار کا لباس پہنایا اسے، اور دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ، رسول کے مخالف جانے والا، رسول کی مخالفت کرنے والا، رسول کو جس آدمی کو نکال دیا اس کو اتنا احترام دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے جی؟ تو مروان کو کیا کیا؟ 80,000 دینار کی لباس پہنایا اور اس کے حقوق شہریہ اتنا زیادہ کیا، اور فلاں کا اتنا زیادہ، فلاں کا اتنا زیادہ۔ تو جب مولا کائنات کے پاس ظاہری حکومت آئی تو آپ نے کیا کیا؟ سب کا ختم کر دیا، سب کا ختم کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے دشمن تو بنیں گے، یہ لوگ دشمن تو بنیں گے، کہ آپ خود بتائیے کہ انسان کو مثلا منتھلی 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں،
اور آ کے کوئی وہ بند کر دے تو دشمن ہوگا نہیں ہوگا؟ تو علی نے کہا کہ دیکھو میں اس میں ایسے نہیں کروں گا کہ اپنے کا خیال کر لیا اس کا خیال کر لیا اس کا، میں جو حق ہے اس کو جتنا حق ہے اس کو اتنا دوں گا. یہ یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ علی رعایت کر لیں گے کسی کے ساتھ اس مسئلے میں. اس مسئلے میں کسی کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا. تو اس لیے وہ لوگ اس سیاست میں لائے تھے کہ حکومت سونپی تھی مولا کائنات نے لی تھوڑی تھی. لوگ جب جمع ہو گئے، خطبہ دیکھا ہے کہ لوگ اس طریقے سے پبلک میرے اوپر اکٹھا ہو گئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ حسن حسین پیروں میں نہ آ جائیں، دب نہ جائیں. بچے اتنے بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی. تو مولا نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری حکومت، جاؤ یہاں سے. لیکن جب لوگوں نے وہ کیا تو زبردستی لینی پڑی. لیکن یہ کہا اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم انہیں بنا کے اپنے آپ رہ لیں گے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ علی تو الٹا پڑ گئے، سارے داؤ انہی کے خلاف پڑ گئی یہ باتیں، تو اب دشمن بن گئے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے ان کو عدالت بری لگی لوگوں کو کیونکہ وہ لوگ عدل پسند تھے ہی نہیں. ورنہ اگر آپ خود سوچیے سماج میں عدل و انصاف کا اگر بول بالا ہو جائے، ہر کوئی انصاف سے کام لینے لگے. اب مثلا میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور میں انصاف سے کام لوں، جبکہ ایک ان میں سے میرا رشتہ دار تھا وہ غلطی پہ تھا اور میں اسے غلط بتا دوں، انصاف سے کام لیتا رہوں، تو یہ ہمیشہ کی محبت رہتی ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر کیا کریں، الانصاف یؤلف القلوب، انصاف دلوں میں الفت پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے دلوں میں انصاف. ابھی ٹھیک ہے، یا الانصاف یرفع الخلاف ویوجب الائتلاف، عدل اور انصاف اختلافات کو ختم کر دیتا ہے اور قرابت اور محبت کو جنم دیتا ہے. اس سے قرابت اور محبت پیدا ہوتی ہے انصاف کرنے سے. یا کہتے ہیں الانصاف راحت، انصاف سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. یہ ساری یہاں مولا کائنات کی ہیں. الانصاف و راحت، انصاف سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. آپ انصاف سے کام مت لیجیے، آپ خود بے چین رہیں گے، یار میں نے غلط کیا ہے، دل میں کڑتے رہیں گے. لیکن انصاف کریں گے تو انصاف سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. یا بالنصف تدوم الوصلہ، انصاف سے رابطے ہمیشہ باقی رہتے ہیں، تعلقات ہمیشہ باقی رہتے ہیں. یا المنصف کثیر الاولیاء والاوداء، منصف انصاف کرنے والے کے دوست اور محبت کرنے والے احباب اس کے زیادہ ہوتے ہیں. بھائی جب دیکھیں گے یہ انصاف بڑا عدل و انصاف والا ہے تو ہر کوئی اس سے قریب لگنا چاہے گا نہیں کہ یار اس سے دوست بنانا اچھا ہے، بھائی منصف انسان ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں عدل اور انصاف کے متعلق ایک اخلاقی یاد دہانی، ایک اخلاقی آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اس سے متعلق. یہ کہہ رہے ہیں آیات و روایات کی روشنی میں جو مذکور اوپر مطالب ذکر ہیں اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے کو تمام حقوق میں دوسروں کے برابر سمجھنے کو انصاف کہا جاتا ہے. یہی تو مطلب ہے انصاف کا، تمام حقوق میں اپنے آپ کو اوروں کے برابر سمجھو. اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میرا حق زیادہ ہے، سب کے برابر سمجھو اپنے آپ کو. البتہ اس کے کچھ اچھے اثرات اور نتائج اسی وقت برآمد ہو سکتے ہیں جب ایسا کریں گے، اسی وقت کہ جب تمام لوگ ایک ساتھ یہ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں اس کے یہ اچھے آثار ہیں، ان کے نتیجے ہیں. لیکن یہ اچھا آثار اور نتائج اسی وقت برآمد ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگ ایک ساتھ تمام قوانین اور حقوق کی پابندی کریں، ورنہ تو الٹا بھی پڑ سکتا ہے معاملہ. سمجھ رہے ہیں؟ انصاف کے اچھے اثرات اور نتیجے اسی وقت برآمد ہو سکتے ہیں کہ جب تمام لوگ ایک ساتھ تمام قوانین اور حقوق کی پابندی کریں اور کوئی اس سے انحراف نہ کرے، یعنی ہر ایک خود کو دوسروں کے برابر سمجھے. تب بھی حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق معاشرے میں امن و سکون، میل محبت، یعنی امن و سکون، میل محبت اور اخوت، بھائی چارگی اور برادری کا رواج عام ہوگا. ٹھیک ہے، البتہ انسان ہر لحاظ سے اپنے کو دوسروں کے برابر سمجھے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھے. یہ بات بہت مشکل کام ہے، ایسا یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ ہر شخص کے اندر حب نفس پایا جاتا ہے. حب نفس یعنی اپنے آپ کو چاہنا، اپنی ذات سے محبت ہر ایک کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے اور اس بنا پر وہ ہر چیز کو صرف اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ خواہش اتنی خطرناک ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان نہیں ہے. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الا اخبرکم، میں تمہیں
خبر دے رہا ہوں بِأَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِ، اللہ نے جو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ اور سب سے مشکل فریضہ جو رکھا ہے، سب سے مشکل فریضہ جو اللہ نے بندوں کے اوپر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ انصاف الناس من انفسہم، ٹھیک ہے، وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا۔ اللہ نے جو لوگوں پر چیزیں فرض کی ہیں ان سب میں سب سے سخت اور مشکل عمل کیا ہے؟ انصاف کرنا لوگوں کے درمیان، اپنے، ٹھیک ہے، اپنے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کے؟ انما جی جی جی۔ ایک روایت میں یہ بات نقل ہوئی ہے، روایت میں یہ بات آئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے کچھ شیعوں نے ایک خط لکھ کر آپ سے کچھ مسائل دریافت کیے، لوگ آپ کے چاہنے والوں نے، شیعوں نے ایک خط میں کچھ مسائل لکھے اور آپ سے معلوم کیے بھیج کر خط، اور وہ خط عبد الاعلیٰ نامی شخص کے ذریعے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الاعلیٰ، اس کے نام، اس شخص کے ذریعے سے وہ خط آپ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا، اور عبد الاعلیٰ سے یہ بھی کہا کہ حضرت سے مومنین کے حقوق بھی زبانی طور پر، یعنی یہ خط تو دے دینا، ہم نے جو پوچھنا ہے اس میں لکھ دیا ہے، لیکن الگ سے آپ مومنین کے حقوق بھی زبانی طور پر پوچھ لینا۔ عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ خط پیش کر دیا، اور اس کے بعد مومنین کے حقوق کے بارے میں آپ سے سوال بھی کیا کہ آقا مومنین کے حقوق کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، تو آپ نے خط کے تمام سوالات کے جوابات مرحمت فرمائے نہیں دیے، مگر میرے زبانی سوال کا جواب انہوں نے، جو خط والے سوال تھے ان کے جواب تو دے دیے لکھ کے، لیکن جو میں نے زبانی پوچھا تھا حقوق کے بارے میں اس کا جواب نہیں دیا۔ چنانچہ جس روز میں مدینے سے واپس ہو رہا تھا، تو میں کچھ دن رکنے کے بعد جب وہ مدینے سے واپس آ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے رخصت ہونے کے لیے، امام سے رخصت ہونے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا، مولا کی خدمت میں یہ شخص پھر گیا عبد الاعلیٰ۔ میں نے پھر عرض کی کہ آپ نے میرے سوال کا جواب مرحمت نہیں فرمایا آقا، تو آپ نے، مولا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا اخشا، مجھے ڈر ہے، ان قلتو لم تعمل، کس چیز کا ڈر ہے؟ کہ اگر میں تمہیں اس جواب دوں، اس کا حقوق بتا دوں، تو ڈر یہ ہے کہ تم شاید عمل نہ کرو، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتخرجوا من الدین، تو تم دین سے خارج ہو جاؤ گے، اس لیے ڈر رہا ہوں میں۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اشد ما فرض اللہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے کے اوپر سب سے مشکل کام فرض کیے ہیں وہ 3 ہیں، سب سے سخت اور مشکل کام 3 ہیں جو اللہ نے بندے پر فرض کیے ہیں۔ کیا؟ پہلا انصاف الناس من نفسے کا، لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان انصاف سے کام لینا، ایک فتفعل مع اخیک المسلم ما تحب ان یفعل بک، لہذا تو وہی کر اپنے مومن بھائی کے ساتھ، اپنے مسلم بھائی کے ساتھ وہی کرنا، ما تحب ان یفعل بک، وہی تو اپنے مسلم بھائی کے ساتھ کرنا جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ وان تواسی اخوانک، وان تواسی اخوانک بمالک، یعنی اپنے، دوسری چیز کیا بتائی؟ دوسری چیز یہ بتائی اپنے مال و دولت وغیرہ میں ان کو بھی شریک سمجھنا، ہے نہیں سخت فرض؟ کوئی ہے ایسا آج کے زمانے میں جو محنت کر کے خود کمائے اور وہ 1 روپے کا بھی ساجد بنا لے کسی کو کہ لے میں تجھے، میرے مال میں تیرا بھی ہے 1 روپیہ؟ ہے ایسا کوئی؟ یہی دیکھیے 3 چیزیں اس لیے مولانا نے کہا یہ بہت سخت ہیں۔ ایک تو لوگوں کے درمیان انصاف، اپنے اور لوگوں کے درمیان، اپنے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لینا، اور وہی کرنا جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہو، تو دوسروں کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کرنا۔ دوسرا اپنے مال میں اپنے مومن بھائیوں کو شریک سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ تم نے محنت سے کروڑوں کما لی تو یہ تمہارا ہے، تمہارا اکیلے کا نہیں ہے، یہ اپنے مومن بھائیوں کے شریک ہیں اس میں۔ والثالثۃ، اور تیسرا فرض جو بہت سخت والا فرض کیا اللہ نے، ذکر اللہ علی کل حال، اللہ کا ذکر ہر حالت میں۔ وَلَيْسَ الذِّكْرُ قَوْلَكَ، ہاں یہ تمہارا قول ذکر نہیں ہے، کیا مطلب؟ اب ہر وقت خدا کو یاد رکھے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلسل آپ یہی کہتے رہے ہو سبحان اللہ والحمدللہ،
یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ کو یاد رکھو ہر حال میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے دن رات اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کرتے رہو، نہیں. ولیکن ان اراد لک امر حرام، اگر مطلب یہ ہے یہاں پر اللہ کو یاد رکھنے کا کہ اگر تمہارے پاس کوئی حرام کا میٹر آ رہا ہو، جعلت اللہ نصب عینک، تو اپنے سامنے اللہ کو موجود سمجھنا، خدا کو یاد کر کے اسے ترک کر دینا. یاد رکھنے کا مطلب سمجھ گئے کہ ہر حال میں خدا کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ کو گناہ کا موقع مل رہا ہے کہ بالکل آپ کو سارے موقع فراہم ہو گئے گناہ کرنے کے، تو تب تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو یاد کر کے چھوڑ دینا. یہ 3 کام، 3 فرض ایسے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہیں، جو اللہ نے اپنے بندے پر فرض کیے ہیں. دیکھ لو تینوں سخت ہیں یا نہیں؟ ہر انسان اپنے نفس حب نفس رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انصاف کرنا کتنا سخت ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان. جی دوسرا فرض جو سخت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے مال میں دوسروں کو شریک سمجھنا. تیسرا فرض کیا ہے جو سخت ہے؟ ہاں، ورنہ آپ دیکھیے ہلکا سا بھی گناہ کا موقع مل جاتا ہے، آدمی کتنی جلدی پھسلتا ہے. یہ 3 ایسے فرض ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں اپنے بندے پر، یہ بہت سخت ہیں. تو مولا اس لیے خاموش تھے. اس نے جو زبانی پوچھا تھا مولا کچھ حقوق بتا دیجئے، تو آپ نے نہیں بتائے، خاموش ہو گئے. جب اسے مدینے سے جانا تھا واپس، تو پھر آخر وہ بھی مولا سے ملنے آیا، تب کہا مولا آپ نے جواب نہیں دیا. تو آپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اگر تمہیں بتا دوں اور تم عمل نہ کرو، یہ ڈر ہے مجھے کہ اس لیے کہ اگر میں نے بتا دیا تم نے عمل نہ کیا تو تم دین سے خارج ہو جاؤ گے. مجھے ڈر ہے کہ میں تمہارے سامنے حقوق بیان کر دوں اور تم لوگ اس پر عمل نہ کرو. ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس طرح دین الہی سے خارج ہو جاؤ. پھر فرمایا خداوند عالم نے جو چیزیں اپنے بندوں پر واجب کی ہیں ان میں سے 3 چیزیں بہت سخت ہیں. نمبر 1، تمام مومنین کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، یعنی اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح پیش آنا کہ جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ پیش آئیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ ایسا پیش آئیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی پیش آنا چاہیے. دوسرا فرض جو سخت ہے، اپنے مال و دولت وغیرہ میں ان کو بھی شریک سمجھے، مومنین کو بھی. یہ نہ سمجھے کہ میرا ہے پیسہ میں کیوں دوں اسے، ہونے دو بیماری میں، میں دے رہا ہوں تو ادھار دے رہا ہوں واپس لے لوں گا. نہیں بھائی، آپ پہ ہے اتنا، آپ کام آ سکتے ہیں اس کے دے دیجئے، مت لیجئے، کیا فرق پڑ جائے گا آپ کو اتنے مال سے جب آپ کو خدا نے اتنا دیا ہے. نمبر 3، ہر وقت خدا کو یاد رکھے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت مسلسل الحمدللہ سبحان اللہ کہتا رہے. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت الحمدللہ سبحان اللہ کہتا پھرے، نہیں، بلکہ جب کوئی حرام کام درپیش ہو تو خدا کو یاد کر کے اسے ترک کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ مختصر یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق انصاف کرنا بہت سخت کام ہے، جس کے لیے جہاد نفس کی بہت ضرورت ہے. جہاد بن نفس کرنا بہت ضروری، نفس سے لڑنا پڑے گا آپ کو اپنے، کیونکہ نفس آپ کا کچھ اور چاہے گا، آپ کو اس کی مخالفت کرنی پڑے گی. آپ خود جانتے ہیں کتنا سخت کام ہے اپنے نفس کی مخالفت کرنا. اسی کے ذریعے ہم اپنے نفس سے کیا کریں، اسی کے ذریعے ہم اپنے سرکش نفس پر قابو پا سکتے ہیں. سرکش کیوں کہا نفس کو؟ کیونکہ سرکشی ہے، انسان کا نفس سرکش ہے، بڑا باغی سرکش ہوتا ہے. تبھی ہم اس سے جنگ کر کے اسے ہرا کے تبھی ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہی اس قابل ہم ہو سکتے ہیں کہ عدالت اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اور حتیٰ کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے میں ہمارے اندر کبھی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اتنا ہم اپنے آپ کو تربیت کر رہی ہیں. یہ 12ویں درس وہ ہو گیا درس. خلاصہ یہ ہوا، انصاف یعنی تمام حقوق میں خود کو دوسروں کے برابر سمجھنا. انصاف کی بنا پر معاشرے اور سماج میں کیا ہوتا ہے؟ امن و سکون، اخوت و برادری، بھائی چارگی اور محبت باقی رہتی ہے. اس صفت یعنی انصاف کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں خدا کے مشکل ترین واجبات میں سے قرار دیا گیا ہے. سوال یہ ہے، کسی کے غریب یا فقیر ہونے کی بنا پر ناحق فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ یہ ظلم ہے. کیونکہ کیا پتا وہ اس کا حقدار ہو ہی نہیں. کیونکہ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کی پکش بازی کر لینا، اس کی غربت کا خیال کر لینا، یا مالدار ہے تو مالدار کی نہیں. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اس کو اسی کے ساتھ جو حق ہے وہ بیان کرے.
حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن حضرت علی علیہ السلام نے جو امام حسین کو وصیت کی ہے اس میں انصاف کو معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ انصاف کرتے وقت معیار کیا چیز قرار ہونی چاہیے؟ میزان، معیار اپنا نفس. انصاف کرتے وقت اپنے نفس کو معیار بنانا چاہیے کہ اگر میں ہوتا یہاں پہ تو کیا کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ. اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ خطا میں کرتا یہاں ہوتا تو، اور میں یہ چاہتا کہ لوگ مجھے معاف کر دیں، تو اب اگر کوئی اور کر رہا ہے یہ کام تو مجھے اسے بھی معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 3، انصاف کے بعض آثار اور نتائج. انصاف کے کچھ فائدے بیان کیجئے. دوستی، محبت باقی رہتی ہے، دوست زیادہ بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سب فائدے ہی ہیں. اتحاد رہتا ہے. جی. دوسروں کو اپنے برابر سمجھنا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ انسان حب ذات رکھتا ہے، ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے، اس لیے سب کو اپنے برابر سمجھنا مشکل ہے. امام صادق علیہ السلام نے کن چیزوں کو سب سے زیادہ مشکل حکم الہی قرار دیا؟ 3 چیزوں کو. اپنے لوگوں کے درمیان انصاف، دوسرا اپنے مال میں سب کچھ مومنین کو شریک سمجھنا، تیسرا جی اپنے نفس جی ہر وقت خدا کو یاد رکھنا. ہر وقت خدا کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے، نہیں. ہر وقت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ کا موقع مل رہا ہو تو اللہ آپ کے ذہن میں ہو اور فوراً اس کو یاد کر کے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی